السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں نا؟ تو آج کی کہانی کے لیے تیار ہیں؟ ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے دا اگلی ڈکلنگ یا بدصورت چوزا۔ یہ لیڈی برڈ کے کلاسکس میں سے ایک ہے اور میں آپ سب کو مشورہ دوں گی کہ آپ اسے انگلش میں بھی ضرور پڑھیں۔ تو چلیں ابھی ہم اسے اردو میں انجوائے کرتے ہیں۔ گرمیوں کا موسم تھا، مکئی کی فصل پک کر تیار ہو چکی تھی۔ گاؤں کے کھیتوں کے کنارے نہر بہتی تھی اور عین درمیان میں ایک پرانا سا گھر تھا۔ نہر کے کنارے اونچے گودی کے پتے اگے ہوئے تھے اور یہاں ایک بطخ نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا اور وہ ایک طویل وقت سے انڈوں پر بیٹھے اپنے چوزے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب انڈے پھوٹنا شروع ہو گئے اور ایک ایک کر کے ان انڈوں سے چوزے نکلنا شروع ہو گئے۔ اب صرف وہ ایک بڑا انڈا رہ گیا تھا، باقی سب انڈوں سے چوزے نکل آئے تھے اور اس بڑے انڈے کو دیکھ کر سب چوزے چو چو کر رہے تھے۔ وہ بطخ اس بڑے انڈے پر بیٹھ گئی اور آخر کار وہ وقت بھی آ گیا جب وہ بڑا انڈا بھی پھوٹنا شروع ہو گیا اور اس میں سے اس کا آخری چوزا باہر نکلا۔ اس چوزے کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل آئی اور وہ بولی، اے تم تو بہت ہی بدصورت ہو۔ اگلے دن موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ بطخ اپنے بچوں کو لے کر نہر کی طرف نکلی۔ نہر کے پاس پہنچ کر اس نے پانی میں چھلانگ لگائی اور تیرنے لگی۔ ایک ایک کر کے تمام چوزوں نے پانی میں چھلانگ لگائی اور جلد ہی وہ اپنی ماں کے ساتھ پانی میں تیرنے لگے۔ اس کے بعد وہ بطخ اپنے چوزوں کو دوسری بطخوں سے ملانے لے گئی اور اس نے انہیں تنبیہ کی، تم سب اکٹھے میرے ساتھ ہی رہنا اور بلی سے بچ کر رہنا۔ اس کے بعد اس نے ایک بزرگ بطخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور جب ہم ان کے پاس جائیں تو ادب سے سلام کرنا۔ بہت ساری بطخوں کی وجہ سے وہاں بہت شور تھا۔ تمام چوزے اکٹھے اپنی ماں کے پیچھے چلتے ہوئے اس بزرگ بطخ کے پاس پہنچے اور ادب سے سلام کیا۔ تمام چوزے خود کو اس بڑے سرمئی چوزے سے زیادہ خوبصورت سمجھ رہے تھے۔ سب چوزوں نے یہاں رہنا شروع کر دیا، مگر بدصورت چوزا بہت اداس تھا۔ دوسری تمام بطخیں اسے چونچے مارتی، اس کی بدصورتی کا مذاق اڑاتی تھی۔ وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگا اور ایک دن وہ وہاں سے بھاگ نکلا، یہاں تک کہ وہ ایک نشیبی علاقے میں جا پہنچا جہاں جنگلی بطخیں رہتی تھی۔ بدصورت چوزا بہت تھک گیا تھا۔ وہ اتنا تھک گیا تھا کہ وہاں کی جھاڑیوں میں 2 دن تک سوتا رہا۔ وہ جاگا تو کیا دیکھتا ہے کہ جنگلی بطخیں اس کی بدصورتی کا مذاق اڑا رہی تھیں اور اس پر ہنس رہی تھیں۔ بیچارہ بدصورت چوزا اس نشیبی علاقے سے بھی بھاگ نکلا اور کھیتوں سے گزرتا ہوا ایک چراگاہ تک پہنچ گیا۔ ہوا تیز چل رہی تھی اور چوزا کافی تھک بھی گیا تھا اور اسے ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی۔ اندھیرا ہو رہا تھا۔ چوزے کو ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ وہ بہت ہی پرانی لگ رہی تھی۔ اس کا دروازہ بھی جیسے گرنے ہی والا تھا، جس کی وجہ سے اس میں اتنی جگہ پیدا ہو گئی تھی کہ چوزا اس کے ذریعے آسانی سے جھونپڑی میں داخل ہو سکا تاکہ وہ خود کو سردی سے بچا سکے۔ اس جھونپڑی میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کی ایک بلی تھی جو میاؤ میاؤ اور خرخر کرتی تھی اور ایک مرغی تھی جو انڈے دیتی تھی۔ دوسری صبح جب سارے جاگے تو انہوں نے اس چوزے کو بھی دیکھا۔ بوڑھی عورت بولی، تم بھی ہمارے ساتھ رہ لو، اس بہانے ہم بطخ کے انڈے بھی کھا لیں گے۔ بدصورت چوزا وہاں رہنے تو لگا مگر وہ انڈے نہیں دیتا تھا۔ بلی نے چوزے سے پوچھا کہ کیا وہ اس کی طرح میاؤ میاؤ کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر مرغی نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ انڈے دے سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی اس نے نہ ہی بولا۔ اس پر مرغی اور بلی نے بدصورت چوزے کو اس جھونپڑی کو چھوڑ کر چلے جانے کے لیے کہہ دیا۔ ایک بار پھر وہ بدصورت چوزا وہاں سے نکلا اور ایک دوسرے نشیبی علاقے میں پہنچا۔ کبھی ادھر ادھر ٹہلتا، کبھی پانی میں تیرتا، مگر بیچارہ جہاں بھی جاتا تمام پرندے اور جانور اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ وہ کتنا بڑا اور بدصورت ہے۔ سردیاں آنے کو تھیں۔ خزاں میں تمام پیڑوں کے پتے
جھڑ چکے تھے۔ زمین سرد اور سخت تھی اور بیچارے چوزے کے پاس رہنے کو کوئی بھی جگہ نہیں تھی۔ ایک شام پرندوں کا ایک جھنڈ آسمان میں اڑ رہا تھا۔ وہ بے حد حسین لمبی گردنوں والے ہنس تھے۔ کاش میں بھی ایسا ہوتا، چوزا بولا۔ سردی بڑھ رہی تھی۔ بیچارے چوزے کو اپنی چونچ مار کر اور برف توڑ کر پانی پینا پڑتا تھا۔ ایک رات کو وہ اتنا تھک گیا کہ برف پر ہی سو گیا۔ دوسری صبح ایک کسان کو یہ چوزا ملا۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی سے اس کا خیال رکھنے کو کہا۔ جب چوزا پہلے سے بہتر ہوا تو کسان کے بچے اس سے کھیلنے لگے، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ کافی ڈر گیا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلے وہ دودھ کے مٹکے میں گرا، پھر آٹے کے کنستر میں، اور بچے تھے کہ اس کی حالت کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چوزے کو جیسے ہی موقع ملا وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ تمام سردیاں دلدل میں سرکنڈوں کے درمیان چھپا رہا۔ پھر ایک دن موسم بہار کا سورج اگا۔ چوزے نے اپنے پر پھیلائے جو کہ اب مضبوط پنکھ بن چکے تھے، اور اس نے ہوا میں اونچی اڑان بھری۔ وہ نہر کے اوپر اڑ رہا تھا کہ اس کی نظر 3 خوبصورت ہنسوں پر پڑی۔ جب وہ اترا تو چوزے نے اپنا عکس پانی میں دیکھا۔ وہ بالکل بھی بدصورت نہیں تھا، وہ ایک خوبصورت سفید ہنس تھا۔ دوسرے ہنسوں نے اسے اپنے پاس آنے کا کہا اور پھر وہ ان کے ساتھ رہنے لگا۔ تو دوستو، یہاں کہانی ختم ہوتی ہے بدصورت چوزے کی، اس بدصورت چوزے کی جو دراصل ایک بہت ہی حسین ہنس تھا۔ اپنے کامنٹس میں مجھے بتائیے گا ضرور کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ مجھے آپ کے کامنٹس پڑھ کر بہت خوشی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تو چلیں پھر ملتے ہیں ایک نئے میجک کے ساتھ۔ Until then, happy learning!